الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز دوستوں، دل بندوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 2 محافل میں دنیا کا بیان کیا گیا اور دنیا ہے دارالعمل، تو اب کچھ بیان دارالجزا کا ہو جائے تاکہ معاملات اور حقیقت کھل کر واضح ہو جائے کہ یہ دنیا جو ہے متاع القلیل یہ ہے کیا، اور اسی کے ذریعے سے ہم جنت بھی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ معاف کرے جہنم میں بھی جا سکتے ہیں۔ اللہ بخشش فرمائے، ہماری ہم پر رحم فرمائے۔ تو کچھ بیان ثمرات سے متعلق جنت کا اور کچھ جہنم کا، لیکن ایک محفل میں ممکن نہیں ہوگا، یہ 2 سے 3 محفل لگیں گی، پھر ممکن ہوگا اگر اس کو تھوڑا سا تفصیل سے نہیں، تھوڑا سا ڈیپلی بیان کیا جائے اگر۔ تو میں نے ابھی قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ لقمان کی ایک آیت تلاوت کی، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: بے شک جو ایمان لائے۔ تو پتہ چل گیا کہ جنت میں داخل ہونے کا پہلا کرائٹیریا ایمان لانا ہے۔ یہاں سے اس آیت سے یہ نقطہ پتہ چلتا ہے، کیونکہ ان الذین آمنوا، بے شک جو ایمان لائے، یہاں یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، اے ایمان والے نہیں ہو، ان الذین، بے شک جو ایمان لائے، وہاں مخاطب ہیں اور یہاں بتایا جا رہا ہے۔ وہاں مخاطب کیا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو مخاطب، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس کرائٹیریے پر تم پورے اتر گئے تو بے شک جو ایمان لائے وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے، اچھے کام کیے، پھر کیا فرمایا؟ لہم جنات النعیم۔ اللہ اکبر! کون سی جنت ہے؟ انعام والی جنت النعیم ایک جنت ہے، ایک جنت ہے جی۔ تو وہ لوگ جو ہیں ان کے لیے چین کے باغ ہیں، سکون کے باغ ہیں۔ دنیا کا بیان کیا تھا نا، سنا تھا آپ لوگوں نے گزشتہ 2 محافل میں، 2 جمعوں میں۔ تو دنیا میں ایمان بھی لانا ہے اور دنیا میں نیک عمل بھی کرنا ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ تو ان کے لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ ان کے لیے چین کے باغات ہیں، ان کے لیے چین کے باغات ہیں۔ چین کس کو کہتے ہیں؟ زب کو، ایک زب بھی ہوتی ہے نا، اس کو چین کہتے ہیں، یا ایک کڑی والی چین ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔
سکون. اور سکون کا تعلق دل اور دماغ دونوں سے ہوتا ہے. تو اس کا مقصد ان کے دل اور دماغ سکون میں ہوں گے. اللہ اکبر. پھر کیا فرمایا کہ خالدین فیہا وعد اللہ حقا, ہمیشہ ان میں رہیں گے. تو پتہ چلا دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے. یہاں سے ایک بات اور پتہ چل رہی ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے, وہ ہمیشہ کی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور پتہ یہ چلا کہ انسان کی زندگی بھی ہمیشہ کی, یہ ختم نہیں ہوگا, بس موت کا پردہ ہے. جبھی تو ذائقے کا لفظ, کل نفس ذائقۃ الموت. اچھا موت کس کے لیے؟ کبھی موت کا بھی بیان کروں گا انشاءاللہ. موت کس کے لیے؟ کفار. بھائی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, تو کفار کی کیا بات ہے یہاں سے؟ پتہ چلا, بہت گہری بات ہے, پتہ چلا جو پیدا ہوا ہے اس کے لیے موت بھی ہے. بہت سے لوگ اڑ جاتے ہیں نا, بیوقوفی کی بات کرتے ہیں, تو ان کو جواب دینا نہیں آتا, فضول میں اڑتے ہیں. بھائی جو پیدا ہوا ہے اس کو موت بھی آنی ہے. زندگی کی ضد موت ہے, تو جو زندہ ہے تو اس کو موت آنی ہے. اس کی الٹ ہاں جو پیدا نہیں ہوا اس کے لیے موت نہیں ہے. تو کون پیدا نہیں ہوا؟ واحد ہستی اللہ کی ہے جو پیدا نہیں ہوئی. باقی تو سب پیدائش ہے, پیدائش کے ساتھ موت ہے. لیکن موت اس چیز کا نام نہیں. اصل میں پھڈا فساد یہاں سے شروع ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں موت کے بعد ختم ہو گیا. موت کے بعد ختم نہیں, موت تو ایک پردے کا نام ہے. جبھی تو کہا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو یعنی جس کی پیدائش ہوئی ہے اس کو اس کا مزہ چکھنا ہے. چکھنے سے پیٹ بھر جاتا ہے؟ اگر کوئی چیز چکھی جائے تو کیا پیٹ بھر جائے گا؟ صرف محسوس ہوتا ہے, احساس ہوتا ہے کہ یہ کڑوی ہے یا میٹھی ہے, یہ کڑوی ہے یا میٹھی ہے, اس سے صرف احساس ہوتا ہے. تو احساس کے لیے بھی زبان کا ایک نوک رکھی گئی ہے. تو اس دنیا میں معاملات کے احساس کے لیے بھی موت کا ذائقہ رکھا گیا. سمجھ رہے میری بات؟ نہیں سمجھ رہے؟ سمجھنا چاہیے, اب تو سمجھنا چاہیے, بہت دن ہو گئے. تو پتہ یہ چلا کہ ایک زبان کی ایک نوک کا حصہ ہے جہاں سے ذائقہ پتہ چلتا ہے. تب موت کا ذائقہ کیسے پتہ چلے گا؟ قرآن کریم میں تو ہے, جب بنی نوع انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو وہ ہاتھ پٹکتا ہے, پیر پٹکتا ہے, یہ حالت ہوتی ہے اس کی اس طرح سے. اور یہ مثال دی گئی ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو وہ ایسے جیسے خمیر میں سے بال کھینچ لیا جائے. آٹے کے اندر بال آ جاتا ہے نا, تو یوں پکڑ کے نکالو, کیسا نکل جاتا ہے؟ بڑے آرام سے نکل جاتا ہے نا. آٹے کو بھی پتہ نہیں لگتا. واہ 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 واہ, زندگی کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ موت واقع ہو گئی. اچھا ایک بات اور بتا دوں, جب ہے جنت کا بیان شروع ہو گیا موت کا, جب انسان کی روح نکلتی ہے نا تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو یہ احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے جسم کے اندر سے نکل رہا ہوں. تو حقیقت کس چیز کی ہے؟ کس چیز کی ہے؟ روح کی. وہ روح میں سے ایک ایسا ہی انسان, اور وہ چھت کی بلندی تک چلا جاتا ہے. جنت کا رہ جائے گا لیکن سن لو اس کے ساتھ ہی ہے. تو وہ چھت کی بلندی تک چلا جاتا ہے اور پھر وہ سارے معاملات مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے. بس وہ کسی چیز کو چھو نہیں سکتا, یعنی کہ اگر چاہے تو اس کو ہٹا کے در سے در رکھ دو, اس کو اجازت نہیں ہوتی. اور کلام نہیں کر سکتا, دیکھ سکتا ہے, سن سکتا ہے, سمجھ سکتا ہے. یہ بات یاد رکھو میری. ایک معاملہ موت کے متعلق سنائی دوں, پھر جب موت کی باری آئے گی, آنی تو ہے باری. ایک شخص اپنی آپ بیتی موت کے حوالے سے بیان کرتا ہے. سن لو, ہر ایک کو موت آنی ہے. اپنی آپ بیتی بیان کرتا ہے موت کے متعلق کہ اکثر میں بیمار ہو جایا کرتا تھا. بڑا مشہور نامور ہوتا ہے,
کہا اکثر میں بیمار ہو جایا کرتا تھا، اور بیماری کا سبب جب ہوتا تو میں ڈاکٹر سے دوا لیتا شفا یابی کے لیے، لیکن میری عادت تھی کہ جب ایسی حالت ہوتی تو میں اپنی ڈائری کھول کے بیٹھ جاتا اور اپنی زوجہ کو قریب بلا لیتا، اور اپنی زوجہ کو قریب بلا کر ان کو گنوانا شروع کر دیتا، اس سے یہ لینا ہے، اس کو یہ دینا ہے، لکھو اس کو، یا لکھ کے بتاتا دیکھو یہ معاملات ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ یہاں درج کیے ہوئے، درج کرنا شروع کر دیتا۔ تو ایک دن پھر وہ بیمار ہو گیا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد دنیا کا معاملہ تلپٹ ہو جائے گا، یہ ان کی خام و خیالی ہے۔ ہمارے بغیر بہت بڑا خلا پیدا ہو جائے گا، یہ ان کی خام و خیالی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آسمان کا بار ہم نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ حقیقت بتا رہا ہوں، ان کے انداز سے، ان کے افکار سے، ان کے اسٹائل سے، ان کے طرز کلام سے اس بات کا احساس ہوتا ہے میاں، اور گھر کا سربراہ بھی ایسا کرتا ہے، یہ حال اس کا بھی ہوتا ہے، ارے میاں ہماری وجہ سے ہے، ورنہ کیا ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اسی حوالے سے آپ بیتی بتا دوں آپ کو، حقیقت بتا رہا ہوں، انسان کو اپنی انسانیت سمجھنی چاہیے، اور انسان کو اپنا اختیار بھی سمجھنا چاہیے کہ کتنا اختیار ہے۔ تو معاملہ کچھ اس قسم کا تھا، انہوں نے ایک دن آئے اور اب طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹر کے گئے، دوا لی، جب دوا لینے کے بعد فارغ ہوئے گھر پہ آئے، طبیعت میں نقاہت، اس نقاہت کے عالم میں اپنی بیوی کو بلایا، عصر سے پہلے کا وقت تھا، عصر کا وقت تھا یہاں، اور کہا بھائی ڈائری لاؤ میری، ڈائری لے آئیں اور کہا یہ لکھ لو، اب لگتا ہے وقت قریب آ گیا۔ کہتے ہیں آپ کو تو ایسے ہی خط سوار ہو گیا ہے، جب بھی بیمار پڑتے ہو ایسے ہی بات کرنے لگتے ہو۔ کہا نہیں آپ سمجھ لو اس بات کو، نہیں اچھا بتاؤں، لکھنا شروع کیا، لکھ چکی، سمجھ چکی، تو وہ کہنے لگی اب میں آپ کے لیے سوپ بنا کے لے آتی ہوں۔ قصہ کہانی نہیں سمجھنا اس کو، اس کے اندر نقاط ہیں، اس وجہ سے بتا رہا ہوں۔ کہا جاؤ لے آؤ، یہ سوپ لینے کے لیے گئیں، تھوڑی دیر یہ رہے، اچانک ان کا سانس اکھڑنے لگا تو آواز تک نہ نکلی، اور احساس ہوا کہ میرے جسم میں سے کوئی چیز باہر آ رہی ہے، یعنی میں خود اپنے جسم میں سے باہر نکل رہا ہوں۔ یہ احساس ہوا کہ اپنے جسم میں سے باہر نکل رہا ہوں۔ اسی عالم میں کیا دیکھتے ہیں کہ جسم میں سے پورے باہر نکل جاتے ہیں اور چھت سے لگ جاتے ہیں جا کے۔ تو یوں روح کا وزن میں نے بتایا تھا نا کتنا ہے، کتنا بتایا تھا، 18 یا 21 یا 67 گرام، جو تحقیق ہوئی ہے، ویسے حقیقت میں اللہ ہی جانتا ہے، جو تحقیق ہوئی ہے کہ روح کا وزن 21 گرام یا 67 گرام ہے۔ تو یعنی اگر موت سے پہلے وزن کیا جائے، یہ یقیناً اس طرح ہی پتہ لگایا ہوگا، اور موت کے بعد وزن کیا ہو گیا ہوگا، تو اندازہ ہوا، واللہ تعالیٰ عالم۔ یہ تو ایک ضمناً بات تھی، کہہ دی۔ میری بیوی کہنے لگے سوپ لے کر آئی، جیسے ہی لے کر آئی اور مجھے دیکھا، اس حال میں اس کی چیخ نکل گئی۔ میں نے اس کو دیکھا اور میں نے بتانا چاہا کہ اس کو بتاؤں کہ میں یہاں ہوں، لیکن میں بول نہیں سکتا تھا، اور وہ مجھے دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اس سے پہلے میں نے اس سے کہا، زندگی کی حالت میں تھا، 2 بیٹے یونیسیف میں گئے ہوئے تھے، ایک بیٹا دبئی میں تھا، ایک بیٹی کسی کام سے ڈاکٹر تھی، ملک سے باہر تھی کہیں۔ سنو اس بات کو، ملک سے باہر تھی، ڈاکٹر تھی کہیں، ایک بیٹا پڑھائی کے سلسلے میں کہیں گیا ہوا تھا، ایک بیٹی اسی شہر میں رہتی تھی جس شہر میں وہ رہتے تھے۔ انہوں نے منع کر دیا کہ کسی کو تکلیف نہ دینا، کیونکہ وہ بیٹے آ نہیں پائیں گے یونیسیف والے، اس بیٹے کو باہر گزرے گا آنا، اور وہ جو بیٹی ہے ڈاکٹر، اس کے لیے بھی آنا مشکل ہوگا، اور شہر والی بیٹی کا شوہر جو ہے وہ بڑا مصروف رہتا ہے، اس کو چھوڑ کے آنا پڑے گا، تو کسی کو تکلیف پہلے نہ دینا۔ بڑا وسیع حلقہ احباب تھا، ادیب، شاعر، بڑے بڑے مفکر ان کے پاس بیٹھتے تھے، اور ان میں سب سے اوپر ان کا نام تھا۔
سب سے اوپر ان کا نام تھا۔ تو جب ان کی روح نکل گئی تو بیوی نے ایک چیخ ماری، اب یہ وہاں سے سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ تو اسی لیے منع کرتے ہیں کہ بیان اور بخان کر کے نہیں رونا چاہیے مردے کے سامنے، اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے اور سارا منظر دیکھ، اب وہ اپنے جسد خاکی وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ جس پر اکڑتا تھا وہ تو ایسے ہی پڑا ہوا، ہل بھی نہیں سکتا، جس پر غرور کیا کرتا تھا، جس کی خوبصورتی پر ناز کرتا تھا، جس کی بنیاد پر میرا سینہ چوڑا ہے لوگوں کے ساتھ زیادتی کیا کرتا تھا، وہ تو ہل بھی نہیں سکتا، محتاج ہو گیا۔ سارا معاملہ دیکھا، بہرحال بیوی رونے لگی، ایک آدھ فون کیے، لوگ جمع ہو گئے، آ گئے لوگ۔ بیٹے آ نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ دور تھے، آنے میں بھی 2 دن لگتے، اگر وہ آتے آنے میں بھی 2 دن لگتے۔ دبئی والی بیٹی بھی نہیں آ سکی کسی وجہ سے، شہر والی بیٹی آ گئی، پڑھنے والا بیٹا بھی نہیں آ سکا۔ طے ہوا کہ اگلے دن عصر کے بعد جنازہ پڑھا دیا جائے۔ جنازہ تیار کر دیا گیا، رکھ دیا گیا۔ بڑے بڑے لوگ دلاسا دینے کے لیے آئے، اور تعزیتیں کرنے لگے۔ اس میں مفکر بھی آئے، اس میں ادیب بھی آئے، اس میں شاعر بھی آئے، اس میں نثر نگار بھی آئے، اور بڑی جہدیدہ شخصیات ملک کی آئیں، اور تعلق علماء کرام سے تھا وہ بھی آئے، جو بھی تھے۔ بہرحال ہر طبقے کے لوگوں کی نمائندگی موجود تھی۔ جنازہ بہت بڑا تھا، اپنی آنکھوں سے جنازہ دیکھ رہے ہیں۔ جنازہ رکھ دیا گیا، جنازہ پڑھا دیا گیا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد آخری آرام گاہ کی طرف لے جایا گیا۔ جب آخری آرام گاہ کی طرف لے گئے، قبر میں تدفین عمل میں لائی گئی۔ نکیرین کے سوال جواب ہوئے، بندہ نیک ہوگا۔ نکیرین کے سوال جواب اور سارے معاملات سب دیکھا، اور دیکھنے کے بعد جب روح دوبارہ اس جسد خاکی میں ڈالی گئی تو کہا تکلیف محسوس ہوئی جو پیر کے انگوٹھے میں تکلیف تھی۔ آرتھر سائڈ کا مرض تھا، تو بولے اس میں تکلیف مجھے محسوس ہوئی۔ باہر کے اب سوال و جواب ہوئے، پھر فرشتوں نے کہا سو جا۔ تھوڑے ہی عرصے میں دوبارہ فرشتے آئے اور آ کر کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ مسکرا کر کہا فرشتے نے، انداز بیان ہے یہ، کہ اگر تم چاہو تو 1 سال کے لیے ہم تمہیں دنیا میں واپس بھیج دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا روحوں کے مسکن کئی ہیں، بہت سی روحیں اس دنیا میں بھی رہتی ہیں، بہت سی اللہ کے عرش کے نیچے قندیلوں میں رہتی ہیں، بہت سی آب زمزم کے کنویں میں رہتی ہیں، بہت سارے مقامات ہیں، بہت سی آسمانوں میں رہتی ہیں، بہت سی جنت کے چکر لگا کے آتی ہیں، جنت میں جا نہیں سکتی، صرف چکر رہ نہیں سکتی۔ تو مختلف مسکن ہیں، کس اعتبار سے؟ علیین میں، اعلیٰ علیین، اس سے اعلیٰ علیین، کس اعتبار سے؟ اس دنیا میں کیے ہوئے معاملات کے اعتبار سے۔ تو کہا، میں نے کہا بھیج دوں گے؟ بولیں گے نہیں، تمہیں کوئی دیکھ نہیں سکے گا اور تم کسی سے بول نہیں سکو گے۔ اگر کہو تو ہم بھیج دیتے ہیں۔ تمہیں یہ تھا نا کہ میرے بغیر کیسے چلے گا؟ تو آج تم دیکھ لو جا کے، 1 سال کے لیے بھیج۔ انہوں نے رضامندی ظاہر کر دی۔ یہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں ساری باتیں۔ رضامندی انہوں نے ظاہر کر دی، ٹھیک ہے۔ جب رضامندی ظاہر کی تو پتہ چلا اچانک ان کی آنکھ کھلی تو گلی کے کونے پر کھڑے ہوئے تھے۔ جب گلی کے کونے پر کھڑے ہوئے، کہنے لگے میں تو اپنے گھر کے قریب آ گیا۔ بہرحال یہ خواجہ صاحب اگر رہتے تھے گلی میں، اپنی بیگم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، بڑے بوڑھے نظر آئے۔ کہنے لگے اتنی جلدی بوڑھے ہو گئے یہ خواجہ صاحب، اتنی جلدی بوڑھے ہو گئے، ان کی بیوی بھی بوڑھی ہو گئی۔ بہرحال ان کے قریب سے گزرے، انہوں نے کوئی رسپانس، ان کو نظر ہی نہیں آیا تو رسپانس کیا لیں گے، اور یہ کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ آگے چلے تو دیکھا بٹ صاحب بھی کھڑے ہوئے۔ یار بٹ صاحب تو بہت ہی بوڑھے ہو گئے، کمر جھک گئی ان کی۔ خیر بہرحال ان کو بھی اپنے گھر پہنچے۔ جب اپنے گھر پہنچے تو گھر کے باہر ایک تختی لگی ہوئی دیکھی۔ بولے میری تختی کہاں گئی؟ اب تختی بدل گئی تھی۔ بولے اتنی جلدی تختی بدل دی؟ نام کی تختی؟
مجھے لگتا ہے گھر بھیج دیا۔ بہرحال دروازے پہ دستک دینے کی کوشش، مجھے دستک کیسے دوں، دروازہ کھل گیا، اندر چلے گئے۔ اندر چل کے سیڑھیاں چڑھے اور چڑھ کے اپنے کمرے میں پہنچے۔ اپنے کمرے میں پہنچے، اپنے کمرے کا حال دیکھ کے سر پہ ہاتھ رکھ لیا، سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے اس میں تو لاکھوں روپے کی قیمتی کتابیں تھیں، اس میں تو وہ نسخہ بھی تھا کتاب کا جو ہر موسم کے حساب سے الگ الگ رنگ میں نظر آتا تھا اور آنکھوں کو ٹھنڈک دیتا تھا، جس میں چاندی سے مزکہ اور مزفہ کیے ہوئے الفاظ تھے۔ وہ کہاں گیا؟ پتہ چلا وہ کباڑیوں کو چلا گیا۔ ایک وال پیپر جو اٹلی سے منگا کے دیوار پر لگایا تھا، وہ وال پیپر بھی جگہ سے مجھے لگتا ہے گودام بنا دی گئی یہ جگہ۔ پھر اس کے بعد سارا جائزہ لے کے افسوس کر کے کہ آنسو نکلنے والے تھے، اترے، نیچے آئے، نیچے دیکھا تو گاڑی ہی نہیں ہے۔ کہا وہ ہر سال نئے ماڈل کی گاڑی لیا کرتا تھا، تو جب میں مرا ہوں تو نیا ماڈل تو تھا، وہ گاڑی کہاں گئی؟ پتہ چلا کہ وہ گاڑی بیچ دی گئی ہے، کسی کو ضرورت نہیں تھی۔ بیگم نے کہا مجھے آلٹو دلا دو، چھوٹی سی گاڑی آلٹو میرے لیے کافی ہے۔ بہرحال چلتے چلتے کچن میں پہنچے تو دیکھا بیگم کچھ پکانے میں مصروف ہے کھانا۔ کہا گھر میں بڑا سناٹا ہے، کوئی ہے نہیں، گرد آلود ہو رہا ہے، میں تو بڑی نفاست کیا کرتا تھا، بڑے معاملات کیا کرتا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ بہرحال فون کی گھنٹی بجتی ہے، فون کی گھنٹی بجتی ہے، بیگم صاحبہ بھاگ کے فون کی طرف جاتی ہیں اور فون اٹھاتی ہیں۔ محسوس ہوتا ہے کہ سامنے کوئی اولاد ہے ان کی اور بات چیت چل رہی ہے گھر بیچنے کے متعلق۔ کہا وہ بیگم جس کو میں کہا کرتا تھا کہ ڈیرا اپنا ہی اچھا ہوتا ہے، آج اس نے بھی نیم رضامندی ظاہر کر دی گھر بیچنے پر، ورنہ وہ بھی یہی کہتی تھی یہاں کسی بیٹی بیٹے کے گھر کیا رہنا، اپنا گھر اچھا ہوتا ہے۔ آج وہ بھی اس پر نیم رضامندی ظاہر کر دی۔ بہرحال یہ سارا منظر دیکھا اور افسوس کرتے ہوئے دیکھا کہ سارے معاملات ویسے ہی چل رہے ہیں۔ سوچا کہ اگر میں اس دنیا میں آ جاؤں تو بیگم یہ کہے گی میں اکیلی ہی کافی تھی، کسی بیٹی بیٹے کے ساتھ گزارا کر لیتی، دو کا گزارا ہونا تو مشکل ہے۔ آج زندہ میں لوگ یہی سوچتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے، آج زندہ میں لوگ یہی سوچتے ہیں، ابھی موت کے پردے سے باہر نہیں گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال وہاں سے نکلے اور نکل کے اپنی ان ادیبوں کی محفل میں گئے۔ جب جا کے دیکھا تو ان کا تذکرہ تک نہیں کرنے والا، بلکہ جو نام کی تختی لگی تھی وہ بھی اتار دی گئی۔ جب دیگر محافل میں پہنچے تو کہا کہ مجھے تو کوئی یاد ہی نہیں کرتا، اور کہاں یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ کے بغیر سسٹم کیسے چلے گا۔ تو کبھی بھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے بغیر سسٹم نہیں چلے گا۔ لوگ سوچتے ہیں نا یہ سمجھتے ہیں کہ میری بڑی وقت ہے، زندگی تک وقت ہے، موت کے بعد کچھ نہیں ہے۔ ایک بیٹے کے گھر گئے، ایک سے دوسرے کے گھر گئے، کیونکہ اب تو پرواز کی طاقت تھی، دوسرے سے تیسرے کے گھر گئے اور پھر ایک بیٹی کے گھر گئے، سب جگہ وہی حال دیکھا کہ کوئی پوچھنے والا تک نہ تھا۔ پھر وہاں سے نکلے، وہاں سے نکل کر اپنی ایک بیٹی کے گھر پہنچے تو دیکھا وہ بیٹی جو بہت لاڈ کیا کرتی تھی، بہت چاہتی تھی، اس نے تذکرہ تک نہ کیا۔ وہاں پر لال رنگ کے پلنگ رکھے ہوئے دیکھے جو اسپیشل میاں والی سے منگوائے تھے، خاص ہوتے ہیں نا ان کے، وہ پلنگ رکھے ہوئے دیکھے اور وہ بیٹھنے کی جو پیڑیاں ہوتی ہیں وہ رکھی ہوئی دیکھی۔ تو دیکھ کر کچھ دل میں خیال آیا کہ ان کی نواسی نے ماں سے سوال کیا اماں یہ وہی پلنگ ہے نا جو نانا ابو نے منگوائے تھے؟ تو بیٹی کچھ جواب دیتی، کہنے لگی جلدی کرو بیٹا مجھے میری سہیلی کے گھر چھوڑ دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور کہنے لگے یہ وقت بھی ختم ہو گئی۔ سب جگہ سے ہوتے ہوتے اپنی قبر پر پہنچے تو دیکھا قبر کا حال انتہائی بوسیدہ ہے، گھاس پھوس اور کچرا پڑا ہوا ہے، اس قبر پر گھاس پھوس اور کچرا پڑا ہوا ہے۔ اور شروع میں کیا حال تھا جب نئی نئی خبر تھی تو بڑے خوش تھے۔ بہرحال وہاں کھڑے ہو گئے، پھر وہ فرشتہ آ گیا، پھر وہ فرشتہ آ گیا اور آ کے کہا کہ 1 سال کی مدت لگائی ہے تم نے دنیا میں گھومنے میں۔ کہنے 1 سال ہو گیا، پتہ بھی نہیں لگا۔ بولے مرے ہوئے کتنے سال ہوئے؟ کہا مرے ہوئے تمہیں 5 سال ہو گئے۔ 5 سال ہو گئے؟ مجھے تو خبر بھی نہیں ہوئی۔ کہا میں اپنی خبر میں جانا پسند کرتا ہوں، اس دنیا میں میرے لیے اب کوئی جگہ نہیں ہے، اس دنیا میں
میرے لیے اب کوئی جگہ نہیں ہے، لہٰذا میں اپنی قبر میں جانا پسند کروں گا اور حشر تک یہیں رہنا پسند کروں گا، مجھے وہیں بھیج دیا جائے۔ پھر وہ دوبارہ اپنی قبر میں چلے گئے۔ تو لوگوں سوچو یقیناً یہ تو نیکوکار آدمی ہوگا۔ سہگل خاندان کا نام سنا ہے؟ سہگل خاندان کا سربراہ ممتاز سہگل نام ہے غالباً، اس کی قبر جا کے دیکھو، گھاس پھوس پڑی ہوئی ہے۔ 57 فیکٹریوں کا مالک تھا، لاکھوں روپے کی گاڑیاں، لاکھوں روپے کے گارڈ چلتے تھے ساتھ میں، 25 کروڑ ڈالر اثاثے، ایشیا میں امیر ترین آدمی تھا۔ میاں منشا جو ہے اسی کا داماد ہے، کچھ بھی نہیں تھا، آج تو کھرب پتی ہو گیا، MCB والا آج کھرب پتی ہو گیا ہے، اسی کا دام۔ آج اس کی قبر کا حال جا کے دیکھ لو، گھاس پھوس پڑی ہوئی ہے، کتبہ اندر دھس گیا ہے۔ تو لوگوں موت سے پہلے موت کو یاد کرو، اس میں بھلائی ہے۔ جب موت سے پہلے موت کو یاد کرو گے تو حقیقت جان جاؤ گے۔ میں نے اتنی ساری بات جو کی وہ صرف تمہید باندھی ہے، ابھی تمہید باندھی ہے، 20 منٹ لگ گئے غالباً تمہید باندھنے میں، لیکن کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ کیا سبق ملا اس سے؟ نہیں، میں بتا رہا ہوں نا، اس کے اندر سبق ہے۔ ارے یہ میرا بچہ، ارے یہ میری بچی، یہ میری بیوی، اس کے لیے حرام بھی کر رہے ہو، حلال بھی کر رہے ہو، سب کر رہے ہو۔ نہیں سمجھے سبق کیا ملا؟ نہ حلال دیکھ رہے ہو، نہ حرام دیکھ رہے ہو، اس چکر میں اپنی دنیا برباد کر لی اور آگے کے لیے کچھ نہیں بھیجا۔ نہیں سمجھے میری بات سمجھ میں آئی جو میں نے سمجھائی؟ تو جب تک زندگی ہے، جب تک وقت ہے، اس کے بعد بے وقت ہو۔ تو لہٰذا وقت کے کام کر لو، تو پھر کیا ہوگے؟ پھر ایسے ہو جاؤ گے، داتا صاحب جیسے ہو جاؤ گے، خواجہ صاحب جیسے ہو جاؤ گے، کم از کم ان کے قدموں کے سائے میں بیٹھنے والے تو ہو جاؤ گے نا۔ نہیں سمجھے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ ہنر نثار الحق جیسے ہو جاؤ گے، تراب الحق جیسے ہو جاؤ گے، شاہ احمد نورانی جیسے ہو جاؤ گے۔ نام لیا جاتا ہے، آج یاد کیا جاتا ہے نا، ان کو یاد کرتے ہیں نا، سب نام لیتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہر جگہ ہوتا ہے۔ مدینے سے فون آتا ہے، وہ جب بھی جاتے ہیں ہر جمعے کو حضرت کی طرف سے بھی بڑا وہ دعا کرتے ہیں، وہاں پڑھتے ہیں، اور ہم لوگوں کی اور ہماری محفل کے سارے لوگ اور حلقہ ارادت میں جتنے مریدین ہیں ان کی طرف سے اور جتنے محبین ہیں سب کی طرف سے سلام عرض کرتے ہیں جا کے وہ، اور باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ کر کے بھیجتے ہیں سرکار کے روضے کے سامنے سے لائیو۔ تو اگر وقت پیدا کرنا چاہتے ہو، نظام الدین جیسے ہو جاؤ گے، فرید الدین گنج شکر جیسے ہو جاؤ گے، بختیار کاکی جیسے ہو جاؤ گے، احمد رضا جیسے ہو جاؤ گے۔ دیکھو محمد تو ایک ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اعمال کی بنیاد پہ جو بندے دیگر ہیں نا، تو ایک دوسرے کے برابر ہو سکتے ہیں، خصوصی بندوں کی بات الگ ہے۔ اپنے آپ کو عام نہ جانو۔ فقیر کہنا بہت آسان ہے، فقیر کا لفظ کہنا بہت آسان ہے، لیکن فقیر ہونا بہت مشکل ہے۔ فقیر آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں فقیر فقیر فقیر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفقر فقری، فقر میرا فخر ہے۔ اب فقیر کیا ہے؟ فقیر ہے کیا؟ کیا ہے فقیر؟ فقیر وہ ہے کہ ابھی کھا لیا، اگلے وقت کی پرواہ نہیں، رب پر بھروسہ۔ بہت آسان کر کے بتا رہا ہوں، بہت آسان کر کے بتا رہا ہوں، اگلے وقت کی کوئی چکر میں نہیں لگا۔ ایسا نہیں ہے کہ جد و جہد نہ کرو، کوشش اور جد و جہد کرنی چاہیے، لیکن توکل رب پر کامل جس کا ہے وہ فقیر ہے، جس کا توکل کامل ہے۔ یاد ہو، فقیر یہ ہے، فقیر وہ ہے، ایسے لکھے ہوئے آ رہے ہیں، پوسٹر لکھی ہوئی آ رہی ہیں، دیکھتا ہوں، دیکھ کے میں سوچنے لگتا ہوں کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو۔
ایک صفت نہیں پائی جاتی. جب فقر کی صفت پیدا ہو جائے تو مخلوق سے بندہ بے نیاز ہو جاتا ہے، رب کا نیاز مند ہو جاتا ہے. یہاں تو ساری نیاز بندی بھی مخلوق کے ساتھ اور فقیری کا لقب بھی لگایا ہوا ہے. بہرحال کسی کو ہٹ نہیں کرنا میرا مقصد، لیکن ایک بنیادی بات بتا رہا ہوں، کیوں ایسے لوگوں کو سمجھانا بتا رہا ہوں. ایسے لوگوں کو بھی نہیں دے گا، ساری برائیاں کر رہے ہیں، آخر میں کہنا فقیر ایسا، کیونکہ حلیہ بنایا ہوا ہے انہوں نے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو بات میں کر رہا تھا جنت کی. اتنی ساری بات کے بعد جنت، کیونکہ موت کے بعد ہی جنت ہے نا، اس سے پہلے تھوڑی ہے. یہ جہنم ہے یا جنت ہے. محشر کے بعد، موت کے بعد علیین اور سجین ہے. بھئی کتنے عالم ہیں؟ عالم ارواح، پھر اس کے بعد کون سا عالم ہے؟ نہیں بھائی بتاؤ جلدی سے. مادر شکم کا عالم. جب بندہ مادر شکم میں ہوتا ہے تو اس میں جمادی روح ڈالی جاتی ہے 3 مہینے میں. گولا سا جمتا ہے نا، اللہ کرے ایک نقطے سے پیدا کیا ہم نے تم کو، نطفے کا ایک نقطہ، ایک قطرے سے پیدا کیا، یعنی نقطہ کہہ رہا ہوں، قطرے سے پیدا. تو جب وہ جمنے لگتا ہے تو روح جمادی ڈال دی جاتی ہے. پھر اس کی شاخیں نکلتی ہیں تو روح نباتی ڈالی جاتی ہے. شاخ نکلتی ہے نا، نباتات کی تو شاخیں نکلتی ہیں. پھر اس کے بعد کون سی روح ڈالی جاتی ہے بتاؤ جلدی سے. جمادی. پہاڑ ساکن ہے نا، تو نطفہ جب تک ساکت رہتا ہے نا تو اس میں کون سی روح ڈالی جاتی ہے؟ روح جمادی. روح ڈالی جاتی ہے نباتی، شاخیں نکلتی ہیں نا، ہاتھ پیر بننا شروع ہوتے ہیں اس کے. پھر اس کے بعد ڈالی جاتی ہے روح حیوانی. روح حیوانی تو حیوان کا کام حرکت کرنا ہے نا، تو وہ سرکولیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. موومنٹ مادر شکم میں یہ عالم ہے، اس عالم میں وہ سرکولیشن، وہ سمجھتا ہے دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس وقت سمجھ رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جب اس کی ولادت کا وقت ہوتا ہے تو کون سی روح ڈالی جاتی ہے؟ سوچ کے بتاؤ، میں پہلے بتا چکا ہوں یہ. جی وہ تو حیوانی کے ساتھ ہے نا بھائی. حیوانی روح، انسان حیوان تو ہے، معاشرتی حیوان ہے ایک بیسکلی. بھائی حیوان سے مراد کیا ہے؟ لوگ یہ نہیں سمجھتے. جو چلتا پھرتا ہے، سانس لیتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، وہ حیوان کے زمرے میں آتے ہیں سارے. فرشتے نہیں آئیں گے اس زمرے میں کہ ان کی غذا یہ نہیں ہے. بعد میں بتاؤں گا، چھوڑو یار، فائدہ ہی نہیں. کیا فائدہ؟ بات کر رہے تھے ہم جنت کی، ورنہ دنیا میں آنے کا بتاتا کیسے آتا ہے، پھر فرشتہ کون سی روح ڈالتا ہے اس میں جیسے ہی دنیا میں آتا ہے، جس کے سبب سے وہ اشرف المخلوق ہو جاتا ہے. اور جانور اشرف المخلوق نہیں ہوتا. بیسکلی تو دونوں حیوان سے ہی تعلق رکھتے ہیں. بہرحال اب جا کے باہر یہ نہیں کہنے لگا انسان کو حیوان کہہ دیا، کیونکہ اگر کوئی کسی کو کہہ دے جانور برا لگ جاتا ہے، اور شیر کہہ دے تو وہ خوش ہو جاتا، حالانکہ وہ بھی جانور ہی ہے اور کیا ہے. ایسا ہوتا ہے نا، بڑا بھائی شیر ہے بھائی، بڑا خوش ہو گیا، اور کہتے تم جانور ہو. کیا مجھے جانور کا؟ تو بھائی شیر بھی تو جانور ہی ہے. بہرحال اللہ بہتر کرے. تو کہاں رہے گا؟ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. کس میں؟ جنت میں. اور اللہ کا وعدہ سچا ہے. وعد اللہ الحق، حق سچ کو کہتے ہیں، سچا ہے، اور وہی عزت اور حکمت والا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی عزت اور حکمت والا ہے. صرف میں نے ترجمہ ہی بیان کیا ہے ابھی، باقی تو بات کہیں سے کہیں چلی گئی، لیکن ضروری تھا یہ سمجھانا. جو یہ سمجھ جائے گا اس کے معاملات بھی اچھے ہو جائیں گے.
اور معاملات اچھے ہو گئے تو وہ جب تک دنیا میں چکر لگائے گا، ابھی جانے کی نہیں ہے بھائی، دنیا میں چکر لگائے گا، اور جب دنیا میں چکر لگائے گا وہ تو پھر مطمئن ہو جائے گا، اس کو احساس ہو جائے گا کہ جو موت کا اللہ نے وقت مقرر کیا ہے بڑا صحیح ہے یہ، کیونکہ اب میری وقت نہیں رہی، اس وجہ سے مجھے اس دنیا سے بلا لیا گیا، ورنہ میں اگر رہتا تو میری یہی وقت ہوتی جو ابھی تھی۔ اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، ابھی بات کی نا ہم نے، وہی عزت والا اور حکمت والا ہے ترجمہ اس کا، تو یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اچھا، اس آیت میں اللہ نے جنت کا ذکر فرمایا ہے، تو جنت کیا ہے؟ جنت کیا ہے؟ باغ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے، ایمان لانے کے بعد عمل کرنا بھی ضروری ہے، اچھے عمل کا تذکرہ ہے، ان کے لیے جنت ہے، باغ ہے، یعنی باغ میں آدمی مسرور کن ہوتا ہے نا، خوش ہوتا ہے، اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، پورا ہو کر رہے گا، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ جنت کے کیا معنی ہیں اتنی دیر میں ایک نے تو بتا دیا، باقی لوگ بتا سکتے ہیں۔ جنت کے معنی گھنا باغ، گھنے باغ میں بڑی تقویت ہوتی ہے اگر دنیا میں بھی ہم چلے جائیں، اور ویسے ہی سبزہ دیکھ کے تو دماغ باغ باغ ہو جاتا ہے، جس میں درختوں کی وجہ سے زمین چھپی ہوئی ہوتی ہے، چونکہ جنت میں گھنے درخت ہیں، نگاہوں میں بھی چھپی ہوئی ہے، جنت چھپی نا نگاہوں سے، جنت کس نے دیکھی؟ ہاں خواب میں دیدار کر لیتے ہیں لوگ، کوئی اللہ اکبر، عالم غیب میں سے جنت ہے، اس لیے اسے جنت کہتے ہیں۔ مرات المناجی جلد ہفتم میں یہ بات درج ہے، حدیث شریف میں آتا ہے وَأَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قال رسول اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آج بتا دوں یہ کہتے ہیں نا حدیث میں، مروی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا یا کہا ابی ہریرہ، جب دو اقوال آ جا رہے ہیں نا، ایک سرکار کا بھی قول ہے ان کا، تو اب ان کا فرمایا نہیں کہا جائے گا، ان کا کہا، کیونکہ سرکار کا رتبہ بہت اعلیٰ ہے، کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قال اللہ تعالیٰ، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے اعدت لعبادی عبادی الصالحین ما لا عین رات، کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی، ولا اذن سمیت ولا خطر علی قلبی بشر وقراء ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من فرات عین، متفق علیہ، یعنی بخاری مسلم میں دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کیں جو نہ آنکھ نے دیکھی کسی اور نہ کانوں نے سنی، نہ انسان کے دل پر ان کا خطر گزرا، کسی انسان کو اس کا گمان بھی نہیں کہ دل میں ہو جاتا ہے نا، نہیں ہوا۔ اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے کیسی آنکھ کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے، کیسی آنکھ کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے۔ کہا نا قرۃ عینی، کہتے ہیں قرۃ عینی یا رسول اللہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرۃ عین میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اور قرۃ عین آنکھوں کی ٹھنڈک، عینی جب یا لگا دیں گے نسبتی، یعنی یا آ جائے گی تو اس سے اپنی طرف نسبت ہو جائے گی، آئینہ ہو جائے گا ہماری طرف نسبت ہو جائے گی۔ تو یہاں تک تو بات پہنچ گئی، اب کیا جنت میں کھانا پینا بھی ملے گا؟
دنیا میں تو ملتا ہے، ملے گا نہیں ملے گا؟ کھاؤ گے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ تو چاہتا ہے کھاؤ، اس کے لیے اس نے کرائٹیریا بتا دیا، اس دنیا میں رہنے کا کرائٹیریا بتا دیا، بتایا نا بھی کہ انسان اتنا بے وقوف ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اگر وہاں اچھا کھانا پینا ہے نا تو معاملات ویسے ہی کرو، اور ہمیشگی کھانا ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا يَشْرَبُونَ وَيَدْفُلُونَ وَلَا يَبُولُونَ وَلَا يَتَغَوْتُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ قَالُوا فَمَا بَالُ الطَّعَامِ قَالَ جُسَاءٌ وَرَاشَاءٌ کرش المسک یلحون حون التسبیح والتمہید کما تلحون النفس۔ مسلم شریف کی حدیث، بس یہ حدیث بیان کر کے بیان ختم کر دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ فرمایا، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں کھائیں گے پئیں گے، نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب نہ پخانہ کریں گے، اور نہ ناک صاف کریں گے، ناک چھڑک چھنکتے ہیں نا، نہ ناک صاف کریں گے۔ صحابہ نے عرض کیا تو ان کے کھانے کا کیا ہوگا؟ کھانے کا کیا ہوگا؟ اگر ایسے معاملات ہوں گے تو ان کے کھانے کا کیا ہوگا؟ فرمایا ڈکار اور مشک کی طرح پسینہ، تسبیح اور حمد الہی ان کے دل میں ڈالی جائے گی جیسے تم سانس لیتے ہو۔ جب سانس لینے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے انسان کے کسی کام میں، کوئی رکاوٹ آتی ہے جب آدمی سانس لیتا ہے کہ کوئی کام رک جائے، کام سارے چلتے رہتے ہیں نا، تو ایسے ہی اللہ کا ذکر ہوگا کہ سارے کام کرتا ہوگا بندہ اور ذکر اس کی سانس کے ساتھ جاری ہوگا۔ ایک ذکر سانس کا بھی ہوتا ہے، لیکن مجھے وہ لوگ ملے نہیں جنہیں کرایا جا سکے۔ بڑی میں نے کوشش کی، ڈھونڈا کہ الگ میں ملا کے بلا کے انہیں سانس کا ذکر کراؤں کہ ہر لفظ کے ساتھ ہر وقت اللہ نکلے، ابھی تک نہیں ملے۔ 2 4 6 8 10 آدمیوں کی تعداد تو ایسی ہو جائے جن کو یہ کرایا جائے۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے، جو اللہ جانتا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ تو جنتی جنت میں عیش و آرام سے رہیں گے، پرندوں کا گوشت کھائیں گے، اعلیٰ درجے کے بے شمار پھل کھائیں گے، دودھ اور شہد خالص پئیں گے، پانی پئیں گے، شراب طہور، ہم لوگ یہاں شرابن طہورا، کیا مراد ہے؟ شراب تو ناپاک چیز ہے، شراب تو ناپاک چیز ہے، کیا ناپاک چیز پلائی جائے گی؟ طہور مانے پاک، پاک شربت پلایا جائے گا۔ عربی زبان میں شربت کو شراب کہتے ہیں، اشرب تشرب یشرب، یشربنا تشربنا، یعنی پیو، تم پیو، میں پیوں، ہم پئیں۔ تو شراب پاک شربت پلایا جائے گا، تو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے کہیں زیادہ ٹھنڈا ہوگا، جس کو پی کر دل باغ باغ ہو جائے گا، اتنی تقویت پہنچے گی، ایسا شربت ہوگا۔ تو یعنی شراب سے مراد یہ ہے، لوگ کہتے ہیں اکثر لوگ یار جنت میں بھی تو شراب پلائی جائے گی، وہ پاگل ہو، کیا کہیں تمہیں؟ عربی میں شراب کو کیا کہتے ہیں؟ انما الخمر والمیسر، پانسا پھینکنا اور شراب نوشی دونوں شیطانی چکر ہیں، قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ بہرحال بات چلتی جا رہی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، بہرحال میں ختم کروں گا کھانے پینے سے متعلق ہی بیان ہے، اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے۔ یہ کھانا پینا کیا بھوک کی وجہ سے ہوگا؟ دیکھو اب سمجھو میری بات، جسم کی غذا دنیا کا کھانا، روح کی غذا اللہ کی تسبیح و تحلیل ہے، تو یہ کھانا پینا روح کے لیے اللہ کی تسبیح اور تحلیل ہوگا، اور یہ جو کھائیں گے یہ صرف ذائقے کے لیے ہوگا، ٹیسٹ تبدیل کرنے کے لیے، ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ تبدیل کرنے کے لیے ہوگا، صرف لذت کے لیے ہو، کیونکہ جنت میں بھوک نہیں ہوگی اور نہ ہی پیاس ہوگی۔
صحابہ کرام نے عرض کیا کھانے کا کیا ہوگا؟ پھر پوچھا کھانے کا کیا ہوگا؟ آج بھی لوگ اسی چکر میں ہوتے ہیں، کھانے کا کیا ہوگا بھائی؟ ہم بھی پوچھتے ہیں جو کھانا بنواتے ہیں، بھائی کھانے کا کیا ہوا؟ جو لوگ ہمارے کھانا بنواتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان پر اپنا فضل و کرم فرمائے، ان کو اپنے غیب سے خزانہ جانے سے ہم سب کو بھی اور ان کو بھی نوازے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں سوال کیا ہے بھائی آج مینو کیا ہے؟ پھر صحابہ کرام پوچھ رہے ہیں کہ کھانے کا کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانا تو ڈکار سے ہضم ہو جائے گا، یعنی یہ جو ہم گوشت کھائیں گے ذائقے کے لیے، پھل کھائیں گے، تو یہ کیسے جب پخانہ پیشاب نزلہ کچھ بھی نہیں ہوگا، تھوک بھی نہیں ہوگا، وہاں تو تھوک بھی نہیں ہوگا، تو ڈکار سے ہضم ہوگا، پانی وغیرہ پسینے کے ذریعے نکلے گا۔ ڈکار دنیا والی نہ ہوگی کہ یہاں سے آ کر کے کرتے ہیں، یہ ڈکار نہیں ہوگی۔ پسینہ دنیا والا بدبودار نہیں ہوگا، پسینے میں بدبو آتی ہے نا، پسینہ جنت میں نہایت خوشبودار ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسبیح اور حمد الہی جنتیوں کو دل میں ڈال دی جائے گی جسے تم سانس لیتے ہو، جیسے تم سانس لیتے ہو، سانس ہر وقت ہر حال میں جاری رہتا ہے، ایسے ہی وہاں جنت میں تسبیح و تحلیل ہر حال میں ہر وقت جاری رہے گی، جیسے سانس کسی کام سے روکتی نہیں ہے، جیسے میں نے ابھی کہا ایسے ہی جنت میں اللہ کا ذکر کسی کام سے رکے گا نہیں۔ ہاں ظاہر ہے زیادہ غذا ہوگی تو ہاضمے کا انتظام بھی زیادہ ہوگا، پھر جنت میں حوریں بھی ملیں گی، سب خوش ہو جائیں گے، ابھی کوئی بھی نہیں ایسا، بڑی بڑی دو حوریں بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی ان میں، باقی ایک جنتی کی 72 بیویاں ہوں گی اور 100 آدمیوں کی طاقت ہوگی اس کے پاس، 100 آدمیوں کی طاقت، اتنا طاقتور ہوگا اور پھر بھی اکڑے گا نہیں، ایک دوسرے سے پیار اور محبت کے ساتھ رہیں گے جنت میں۔ آج تو ذرا سی بات پر اکڑ جاتے ہیں نا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ آئندہ بھی جنت کا بیان کریں گے انشاءاللہ، زندگی بخیر، حور کا بھی کر دیں گے جنت میں، ظاہر ہے جنت کی نعمتوں کا ہے۔ اور جو لوگوں کے یہاں درمیان ایک بات ہے نا ایسی، وہ کیا بات ہے کہ ایک ایک مرد کو 72 بیویاں، 2 حوریں ملیں گی، اس کی بیوی ملے گی، تو کیا عورتوں کو بھی ایسے ہی شوہر ملیں گے؟ اس کا جواب دوں گا اور سمجھاؤں گا۔ حیا جو ہے نا وہ ایمان کا جز ہے۔ ابھی یہ ملالہ کی بچی نے ایک بیان دیا ہے نا، اس کو بھی بیان کروں گا، اس کو تمیز ہی نہیں ہے اس کو۔ آج تو تھا ارادہ لیکن اب وقت زیادہ ہو گیا، انشاءاللہ زندگی بخیر اس یاد دلانا مجھے، اس کا جواب دوں گا میں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔